یہ امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نور نظر اور دختر نیک اختر ہیں۔ ان کی والدہ ماجدہ کا نام ام رومان ہے اور یہ 6 برس کی تھیں جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے 10ویں سال ماہ شوال میں ہجرت سے 3 سال قبل نکاح فرمایا، اور شوال 2 ہجری میں مدینہ منورہ کے اندر یہ کاشانہ نبوت میں داخل ہو گئیں، اور 9 برس تک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت سے سرفراز رہیں۔ ازواج مطہرات میں یہی کنواری تھیں اور سب سے زیادہ بارگاہ نبوت میں محبوب ترین بیوی تھیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ان کے بارے میں ارشاد ہے کہ کسی بیوی کے لحاف میں میرے اوپر وحی نازل نہیں ہوئی، مگر جب حضرت عائشہ میرے ساتھ بستر پر سوتی رہتی ہیں تو اس حالت میں بھی مجھ پر وحی اترتی رہتی ہے۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 532۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ 3 راتیں میں خواب میں دیکھتا رہا کہ ایک فرشتہ تم کو ایک ریشمی کپڑے میں، ریشمی لباس میں لپیٹ کر میرے پاس لاتا رہا اور مجھ سے یہ کہتا رہا کہ یہ آپ کی بیوی ہیں۔ جب میں نے تمہارے چہرے سے کپڑا ہٹا کر دیکھا تو ناگہاں وہ تم ہی تھیں۔ اس کے بعد میں نے اپنے دل ہی میں کہا کہ اگر یہ خواب اللہ رب العزت کی جانب سے ہے تو وہ پورا کر کے بھی دکھائے گا۔ مشکات شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 573۔ فقہ و حدیث کے علوم میں ازواج مطہرات کے اندر ان کا مرتبہ بہت ہی بلند ہے۔ 2210 حدیثیں انہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کی ہیں، اور ان کی روایت کی ہوئی حدیثوں میں سے 174 حدیثیں ایسی ہیں جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہیں، اور 54 حدیثیں ایسی ہیں جو صرف بخاری شریف میں ہیں، اور 68 حدیثیں ایسی ہیں جن کو صرف امام مسلم نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں تحریر کیا ہے۔ ان کے علاوہ باقی حدیثیں احادیث کی دوسری کتابوں میں مذکور ہیں۔ ابن سعد نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے کہ وہ بیان فرمایا کرتی تھیں کہ مجھے تمام ازواج مطہرات پر ایسی 10 فضیلتیں حاصل ہیں جو دوسری ازواج مطہرات کو حاصل نہیں ہوئی۔ نمبر 1، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرے علاوہ کسی بھی کنواری عورت سے نکاح نہیں فرمایا۔ نمبر 2، میرے علاوہ ازواج مطہرات میں سے کوئی ایسی نہیں کہ جن کے ماں اور باپ دونوں مہاجر ہوں۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے میری برات اور پاک دامنی کا بیان قرآن پاک میں آسمان سے نازل فرمایا۔ نمبر 4، نکاح سے قبل حضرت جبرائیل علیہ السلام نے میری صورت ایک ریشمی کپڑے میں لا کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دکھلا دی تھی، اور آپ 3 راتیں خواب میں مجھے دیکھتے رہے۔ نمبر 5، میں اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک ہی برتن میں پانی لے کر غسل کیا کرتے تھے۔ نمبر 6، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تہجد پڑھا کرتے تھے اور میں آپ کے آگے سوئی رہتی تھی۔ امہات المؤمنین میں سے کوئی بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس محبت کریمانہ سے سرفراز نہیں ہوئی۔ نمبر 7، میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ایک لحاف میں سوئی رہتی تھی اور آپ پر خدا کی وحی نازل ہوا کرتی تھی۔ نمبر 8، وفات اقدس کے وقت میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لیے بیٹھی تھی اور آپ کا سر میرے سینے اور حلق کے درمیان تھا، اور اسی حالت میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ نمبر 9، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میری باری کے دن وفات پائی۔ اور نمبر 10، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر انور خاص میرے گھر میں بنی۔ زرقانی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 323۔